الرحمن الرحیم۔ سن 1989 میں 89 میں ادارہ امور مساجد کے رفقا نے ضرورت محسوس کی کہ ملت اسلامیہ کے باہمی اختلافات اور رنجشوں کو دور کرنے کے لیے کوئی مؤثر دعوت پیش کی جائے۔ چنانچہ اتحاد ملت سیریز کے تحت یہ 5 کتابچے تیار کیے گئے۔ ان میں سے پہلی کتاب ہے اتحاد ملت۔ اس میں ملت اسلامیہ کو، تمام اہل اسلام کو متحد رہنے کی دعوت دی گئی، اور اس میں خاص طور پر یہ پیش کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو متحد رہنے کے لیے رائوں کا اختلاف اور مسالک کا علیحدہ علیحدہ ہونا یہ ان کے لیے ہرگز مضر نہیں ہے۔ اس میں پیش کیا گیا تھا کہ اتحاد ملت ایک بہت پیارا لفظ اور ایک بہت بلند حقیقت ہے، لیکن صحت و تندرستی کی طرح اسے پسند سب کرتے ہیں، مگر اس کے لیے مناسب غذا کی پابندی اور ضروری پرہیز اور احتیاط کی تلخی سے گزرنے کے لیے ہر ایک تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تندرستی کو بہت پسند کرنے کے باوجود آج کروڑوں انسان تندرستی کو ترس رہے ہیں۔ یہی حال ملی اتحاد کا ہے۔ اس کی اہمیت و ضرورت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اس کا حصول آج دشوار سے دشوار تر ہو گیا ہے۔ اس کے لیے جن چند اقدامات کی اور احتیاطوں کی ضرورت ہے وہ ایک کڑوا گھونٹ ہے جس کا تحمل کیے بغیر یہ عظیم مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر اتحاد ملت کے موضوع پر ایک سلسلہ مضامین شائع کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ زیر نظر کتابچہ اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے، جس میں اس موضوع پر کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند عمومی اور بنیادی چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ اس میں عرض کیا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کہ پوری ملت اسلامیہ ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، جب کسی جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار اور تکلیف اور پریشانی میں گھل جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں لکھا گیا تھا کہ پوری ملت اسلامیہ ایک دیوار کی طرح ہے، جس کی ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے جڑ کر طاقت حاصل ہوتی ہے۔ پھر ایمانی محبت کی برکتیں ایک عنوان تھا اس کا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی بھائی بن کر رہو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے تمام بندے بھائی بن کر زندگی گزارو۔ ایک خاص بات اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بیان کی گئی تھی کہ ملی اخوت کی حفاظت نماز روزے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، یعنی آپس میں نہ ٹکرانا، مل جل کر رہنا، آپس میں متحد رہنا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز روزے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی طرح سے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو تاخیر کرنا گوارا کر لیا تھا، اور آپ کہیں میں مصروف تھے، 2 گروپوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، ان کی صلح صفائی کرانے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور بار بار آپ کو بلایا جا رہا تھا، تو آپ نماز کے لیے نہیں تشریف لائے۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد آ کے آپ نے نماز پڑھی، اور آپ نے فرما دیا تھا کہ ابوبکر سے کہو وہ امامت کریں اور آپ لوگ نماز پڑھیں، میں جب فارغ ہوں گا اس وقت آؤں گا۔ یہ کتنی اہمیت کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے اور آپ نے حکم دیا کہ کوئی دوسرا امامت کرے، اور آپ جب تک کہ اس کی صلح صفائی نہ کرا دیں، 2 گروپوں میں میل نہ کرا دیں، اس وقت تک نماز کے لیے نہیں تشریف لائے۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید نے بھی جھوٹ بولنے کو کتنا سنگین گناہ قرار دیا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے اور آپس کی رنجشوں کو دور کر کے میل محبت بنانے کے لیے اگر کبھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو وہ بھی کر سکتے ہو، لیکن آپس کے ٹوٹ پھوٹ کو گوارا کبھی نہ کرو، چاہے جھوٹ بول کر اس ٹوٹ پھوٹ کو اور دوریوں کو دور کرنے کا موقع مل جائے تو وہ بھی کر لو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صاحب نے جب ایسا کیا
تو آپ نے فرمایا کہ یہ آئندہ بھی تمہیں ضرورت پڑے تو ایسا کر لیا کرو۔ مقصد کیا تھا کہ ملت اسلامیہ کا متحد رہنا جھوٹ اور سچ کی اہمیت سے بھی بڑھ کر، نماز روزے کی اہمیت سے بھی بڑھ کر اور تمام عبادتوں سے بڑھ کر اہمیت ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ملت اسلامیہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے بھائیوں سے، اپنے مختلف طبقات سے اور مختلف باہمی تنظیموں اور اداروں اور اجتماعات سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور جس بات کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہت کم اہم چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں خاص طور پر کتابچہ بہت مختصر چھوٹا سا ہے، یعنی کل 32 پیج کا ہے، لیکن اس میں جو دعوت دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتابچے، 5 کتابچے جب شائع ہوئے اور ملک میں پھیلے تو بہت سارے بڑے بڑے علماء نے ہم سے ملاقات کر کے یہ بات کہی کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے، لیکن یہ کتابچے پڑھنے کے بعد ہم نے آپس میں لڑنا اور ٹکرانا چھوڑ دیا ہے، اور یہ بہت مؤثر دعوت ہے۔ اور اسی کے بعد اتحاد ملت کانفرنس بمبئی میں ہوئی تھی، اور اس میں بھی تمام طبقات نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ باہمی رنجشوں اور دوریوں کو ختم کیا جائے، آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوں۔